یعنی سوچیں اگر انسانی عقیدے یا جو ہماری نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ایکس رے کیا جا سکتا ہو۔ ایکس رے مشین، یہ تو کافی دلچسپ خیال ہے۔ بالکل، مطلب ایک ایسی جدید مشین جو ذہن میں موجود تمام دھندلاہٹوں کی بالکل واضح تصویر دکھا دے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس یا انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے تو وہاں درستی کی امید رکھی جاتی ہے۔ صحیح، وہاں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے کی وہ جو سیاہ فلم ہوتی ہے اس پر ایک سفید لکیر چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی مسئلہ یہاں ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بس اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رہی وہ جگہ، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا پھر نہیں ٹوٹی۔ ایک بالکل صاف اور سیدھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم انسانی شعور اور عقیدے کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عقیدے اور شک کے درمیان جو لکیر ہے وہ عموماً اتنی واضح نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے، یعنی انسانی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم چیزوں کو واضح اور مختلف خانوں میں تقسیم ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہمارے اپنے اندرونی عقائد کی آتی ہے نا، تو ہم اکثر ایک گہری دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس چیز پر یقین رکھتا ہے اور کس پر نہیں۔ اور اسی دھند کو صاف کرنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے پاس ایک انتہائی طاقتور ماخذ موجود ہے۔ بالکل، اور یہ ماخذ سیدھا اسی نفسیاتی کشمکش کو مخاطب کرتا ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ کوئی متن کس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر کر شک کی جڑیں کاٹ سکتا ہے۔ ہمارے پاس آج سورہ یونس کی 3 آیات موجود ہیں، یعنی آیت 104، 105 اور 106، جنہیں مجموعی طور پر ایمان کا اعلان بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماخذ کا مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور تجزیاتی جائزہ لے رہے ہیں۔ مطلب ہم کسی مخصوص مذہبی نظریے کی توثیق نہیں کر رہے۔ بالکل، ہمارا کام یہاں صرف اس متن میں موجود زبردست فلسفے، تاریخی سیاق و سباق اور انسانی نفسیات کے پہلوؤں کو ان کی اصل شکل میں سمجھنا ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ یہ ماخذ کس طرح شک اور یقین کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچتا ہے جسے نظر انداز کرنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ماخذ کی جو سب سے حیران کن بات مجھے لگتی ہے نا، وہ اس کا آغاز ہے۔ یہ محض کسی ایک مخصوص گروہ یا 7ویں صدی کے عرب باشندوں کے لیے کوئی عام سی ہدایت نہیں ہے۔ مطلب اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ بہت وسیع۔ متن کی پہلی سطر ہی اس کا رخ طے کر دیتی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس سے، یعنی اے لوگو۔ اے لوگو، واہ، یہ تو براہ راست پوری انسانیت کے شعور کو مخاطب کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک کائناتی پیغام ہے جو انسانی ذہن کی سب سے بڑی اور تھکا دینے والی کیفیت کو ایڈریس کر رہا ہے، اور وہ کیفیت ہے شک، یعنی ڈاؤٹ۔ اور متن کے الفاظ بھی دیکھیں کتنے حقیقت پسندانہ ہیں۔ ان کنتم فی شک من دینی، یعنی اگر تم میرے دین کے حوالے سے کسی شک میں ہو۔ ہاں، اس میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ شک ایک فطری انسانی کیفیت ہے۔ متن یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں شک کیوں ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی موڑ پر چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہی ہیں، لیکن اس شک کا جو علاج اس ماخذ میں تجویز کیا گیا ہے نا، وہ مجھے حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، متن کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو سن لو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو، بلکہ میں صرف اس کی عبادت کروں گا الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ موت کا حوالہ۔ ہاں نا، میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بھئی یہاں خدا کی بے شمار صفات ہو سکتی تھیں۔ وہ خالق ہے، رزق دینے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر موت دینے والی صفت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اصل میں اس پورے متن کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ موت دراصل اس کائنات کی وہ واحد اور حتمی حقیقت ہے جس پر کسی انسان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نظریے، مذہب یا فلسفے سے ہو۔ بالکل، موت وہ ایکس رے ہے جس کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے۔ یہ انسانی وجود کی تمام دھندلاہٹوں کو ایک سیکنڈ میں صاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ میں نے اسے ایک اور زاویے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔
یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی انسان کو دیکھیں جو بہت شدید الجھن کا شکار ہو. جس کا ذہن بکھرا ہوا ہو. ہاں، اور آپ اسے اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے اچانک یاد دلائیں کہ بھئی دیکھو تمہارے پاس ایک حتمی اور ناقابل تردید ڈیڈ لائن موجود ہے. ایک ایسی ڈیڈ لائن جس سے کوئی فرار ممکن نہیں. ایگزیکٹلی. جب انسان کو اپنی وہ آخری ڈیڈ لائن یاد آتی ہے نا، تو باقی تمام غیر ضروری چیزیں اور شکوک خود بخود پس منظر میں چلے جاتے ہیں. لیکن ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. جی بتائیں، کیا اختلاف ہے؟ کیا یہ طریقہ کار کچھ زیادہ ہی خوفناک یا ڈرانے والا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا محبت، تخلیق یا زندگی کی خوبصورتی کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ یہ اعتراض عام طور پر ذہن میں آتا ہے. ہاں، کیونکہ موت جیسی تلخ حقیقت کا حوالہ دے کر کیا متن ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ نہیں ڈال رہا؟ یہ اختلاف بہت فطری ہے. بظاہر یہ خوف دلا کر بات منوانے والی بات لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے تاریخی اور نفسیاتی سیاق و سباق میں جائیں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، 7ویں صدی کے مکہ کا جو معاشرہ تھا، جہاں یہ پیغام دیا جا رہا تھا، وہ لوگ خدا کے وجود سے انکاری نہیں تھے. اچھا، یعنی وہ مانتے تھے کہ ایک خدا ہے. بالکل، وہ مانتے تھے کہ ایک خالق ہے، لیکن انہوں نے اس خالق اور اپنے درمیان بہت سے دیوتا اور بت تراش رکھے تھے. وہ ان سے روزمرہ کے فائدے جیسے بارش، فصلیں یا جنگوں میں فتح کی امید لگاتے تھے. صحیح، یعنی دنیاوی وسائل کے لیے انہوں نے شارٹ کٹس بنائے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. تو ماخذ یہاں انہیں ڈرا نہیں رہا، بلکہ ان کی توجہ ایک عقلی حقیقت کی طرف دلا رہا ہے. جب بات تخلیق یا رزق کی آتی ہے تو انسان اکثر اسباب اور وسائل کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے. ہاں، وہ سوچتا ہے کہ میری محنت، میرا باس یا یہ دیوتا مجھے رزق دے رہا ہے. بالکل. لیکن جب بات موت کی آتی ہے تو وہاں انسان کو اپنی مکمل بے بسی کا احساس ہوتا ہے. وہاں کوئی سبب، کوئی دولت، کوئی بت کام نہیں آتا. واہ، یہ تو بہت ہی نکتے کی بات ہے. تو موت کا ذکر ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گراؤنڈنگ میکینزم ہے. یہ انسان کو اس کی حقیقت اور کمزوری کا آئینہ دکھاتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا تعلق صرف اسی ذات سے جوڑے جو اس کے انجام پر مکمل اور حتمی اختیار رکھتی ہے. یہ تو ایک زبردست نفسیاتی پہلو ہے. یعنی جب یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی کا اختتام ایک حتمی طاقت کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان طاقتوں کے سامنے سر جھکایا جائے جن کے پاس یہ اختیار سرے سے موجود ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اسی لیے یہ حصہ اس بات پہ ختم ہوتا ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. یعنی یہ کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت پر مبنی شعوری فیصلہ ہے. ایگزیکٹلی، شعوری فیصلہ. لیکن جب یہ حتمی ڈیڈ لائن شک کو صاف کر دیتی ہے تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ مطلب حقیقت جان لینا ایک بات ہے، لیکن عملی طور پر اس کے مطابق جینا بالکل دوسری بات ہے. انسان اس ادراک کے بعد اپنا طرز عمل کیسے طے کرے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہماری گفتگو کو متن کے اگلے حصے یعنی آیت 105 کے تصورات کی طرف لے جاتا ہے. صحیح. جب بنیاد واضح ہو گئی تو اب رویے کی تشکیل کی باری ہے. متن مطالبہ کرتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی اور یہ کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا رکھو، یکسو ہو کر. ہاں، یہاں چہرے کو سیدھا رکھنے کا استعارہ انتہائی معنی خیز ہے. مجھے اس کی ظاہری اور جسمانی تصویر کشی واقعی بہت پراثر لگی، کیونکہ چہرہ موڑنا صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہے. بالکل نہیں، یہ تو ایک مکمل رویے کا نام ہے. ہاں نا، انسان کی فزیولوجی ایسی ہے کہ جب آپ اپنا چہرہ کسی ایک خاص سمت میں کرتے ہیں تو لامحالہ آپ کو باقی تمام سمتوں سے اپنی پیٹھ موڑنی پڑتی ہے. آپ بے وقت دو مخالف سمتوں میں نہیں دیکھ سکتے. صحیح بات ہے. اگر آپ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو مغرب آپ کی پیٹھ پیچھے ہوگا. ایگزیکٹلی. اور اس کا ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے حنیف، اس کا عمومی مطلب ہے ہر طرف سے کٹ کر، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک کا ہو جانا. میرے ذہن میں اس کے لیے قطب نما کی سوئی کی تمثیل آئی. قطب نما کی سوئی؟ اسے ذرا کھول کر بیان کریں. دیکھیں، ایک قطب نما یا کمپاس کا اصل مقصد کیا ہے؟ درست شمال کی نشاندہی کرنا. بالکل، درست شمال یعنی ٹرو نارتھ دکھانا. لیکن اگر آپ اس کے آس پاس بہت سارے میگنیٹس رکھ دیں تو وہ سوئی کنفیوز ہو جائے گی. ہاں،
وہ ادھر ادھر کانپنے لگے گی۔ صحیح، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کا اصل مرکز کیا ہے۔ وہ جو آس پاس کے میگنیٹس ہیں نا، وہ ایک طرح کی میگنیٹک مداخلت یا میگنیٹک انٹرفیرنس پیدا کرتے ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اب حنیف ہونے کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ اپنے اندر کے اس قطب نما کو اس قدر محفوظ اور مرکوز کر لیا جائے کہ دنیا کی کوئی بھی میگنیٹک مداخلت اسے اس کے ٹرو نارتھ سے نہ ہٹا سکے، یعنی آپ کی سوئی بالکل سیدھی اور مستقل ایک ہی سمت میں رہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑی الجھن بھی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر حنیف کا مطلب ہر طرف سے کٹ جانا اور صرف ایک سمت میں دیکھنا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی، رشتوں، کاروبار اور معاشرتی ذمہ داریوں سے بالکل الگ ہو کر کسی غار میں بیٹھ جائے؟ کیا یہ متن دنیا سے مکمل کٹ جانے یا رہبانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ تو آج کے دور میں اور شاید اس دور میں بھی بہت غیر عملی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، لیکن یہاں لفظ چہرہ یعنی وجہ کے مجازی معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا۔ عربی زبان میں اور خاص طور پر اس ماخذ کے سیاق و سباق میں چہرہ انسان کی مکمل توجہ، اس کے ارادے، اس کے مقاصد اور اس کی ترجیحات کی علامت ہے۔ یہ متن انسان سے معاشرے کو ترک کرنے کا مطالبہ بالکل نہیں کر رہا۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ یاد کریں، 7ویں صدی کا مکہ ایک انتہائی مصروف تجارتی مرکز تھا۔ وہاں ہر وقت بازار لگے رہتے تھے، قافلے آتے جاتے تھے۔ متن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بازار جانا چھوڑ دو، صحیح، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم بازار میں ہو، جب تم رشتوں میں ہو، تب بھی تمہارے ارادوں اور ترجیحات کا جو اندرونی قطب نما ہے وہ ایک ہی مرکز کی طرف اشارہ کرے۔ واہ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی مرکز ایک ہی رہے۔ بالکل، تمہارے فیصلے دنیا کی میگنیٹک کشش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس حتمی طاقت کی مرضی کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ ایک مستقل اور غیر متزلزل طرز زندگی کا مطالبہ ہے، جنگلوں میں نکل جانے کا نہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست وضاحت ہے۔ اور اسی لیے متن مزید تاکید کرتا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی اس راستے اور مقصد میں کسی اور طاقت کی شراکت یا مداخلت کو قبول نہ کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ وضاحت واقعی بہت تسلی بخش ہے۔ یعنی قطب نما کا کام دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی میگنیٹک مداخلت کے باوجود درست سمت دکھانا ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ایکس رے نے موت کے ذریعے شک کو ختم کر دیا اور قطب نما نے انسان کو درست سمت بھی دکھا دی۔ لیکن اگر یہ سب اتنا ہی واضح اور منطقی ہے تو پھر تاریخ انسانی میں اور آج کے دور میں بھی انسان ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے؟ ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جو ہمارا ٹرو نارتھ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ ہاں نا؟ لوگ ان ہستیوں اور چیزوں کو کیوں پکارتے ہیں جو خدا نہیں ہیں؟ یہ انسانی نفسیات کی وہ خامی ہے جسے متن اپنے تیسرے اور آخری حصے میں بے نقاب کرتا ہے۔ آیت 106 میں بہت دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی اور اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہو اور نہ ہی کوئی نقصان۔ ہاں، یہ وہ سادہ سی منطق ہے جو ہر قسم کی بت پرستی کی عمارت گرا دیتی ہے۔ یہ بات سیدھی انسانی فطرت کو مخاطب کرتی ہے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ دو ہی جذبوں کے تحت کام کرتا ہے۔ کون سے دو جذبے؟ یا تو وہ فائدے کی تلاش میں ہوتا ہے یا وہ نقصان اور خطرے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری تگ و دو بس انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ بالکل، نفع اور نقصان۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے پاس نہ فائدہ دینے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی، تو اس سے امیدیں وابستہ کرنا بنیادی طور پر ایک غیر منطقی اور احمقانہ عمل ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ فرض کریں بہت شدید سردی پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے اور آگ کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اسکرین پر آگ کی ایک شاندار ہائی ڈیفینیشن تصویر لگی ہوئی ہے۔ ورچوئل آگ۔ ہاں، اب اگر کوئی شخص اس تصویر کے سامنے اپنے ہاتھ رگڑ کر انہیں سینکنے کی کوشش کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ظاہری طور پہ وہ آگ بہت خوبصورت اور حقیقی لگ رہی ہے،
لیکن اس کے اندر حرارت دینے یعنی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت تو نہیں ہے نا؟ ایگزیکٹلی اور اگر وہ اسکرین یا تصویر گر جائے تو وہ آپ کو جلا کر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل۔ تو کیا یہ متن اس تصویر والی آگ کے حقیقت کو عیاں نہیں کر رہا؟ 100% کر رہا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ پرانے زمانے میں تو لوگ مٹی اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اس لیے یہ بات ان پر تو پوری اترتی ہے۔ آج کا جدید اور باشعور انسان تو کسی پتھر کے مجسمے سے بارش نہیں مانگتا۔ تو کیا یہ آیات آج کے دور میں غیر متعلقہ یا irrelevant نہیں ہو گئیں؟ ہرگز نہیں۔ در حقیقت میری نظر میں آج یہ متن پہلے سے زیادہ متعلقہ ہے۔ وہ کیسے؟ انسان نے پتھر کے بتوں کو ضرور چھوڑ دیا ہے، لیکن شرک یا بت پرستی محض مجسموں کی پوجا کا نام نہیں ہے۔ اس کی اصل روح یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز پر اندھا اعتماد کر لیا جائے اور اسے اپنی زندگی کا حتمی مقصود بنا لیا جائے، جو دراصل کائنات میں کوئی حقیقی اختیار نہیں رکھتی۔ اچھا، یعنی بتوں کی شکل بدل گئی ہے؟ بالکل۔ آج ہمارے بت شکل بدل چکے ہیں۔ آج وہ بت معاشرتی رتبہ، بے پناہ دولت کی ہوس، سیاسی طاقت یا لوگوں سے ملنے والی داد و تحسین ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم سب ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی توانائیاں، اپنا وقت، حتیٰ کہ اپنے اصولوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ چیزیں ہماری روح کو نہ کوئی حقیقی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ موت کے بعد کے سفر میں ہمیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ واہ! یعنی متن کی یہ منطق آج کے ان جدید مجسموں کی بے بسی کو بھی اتنی ہی شدت سے ننگا کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یعنی ہم آج بھی اس تصویر والی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب متن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہاں وہ لفظ آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ پس اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب عام طور پر جب ہم ظلم کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کسی کا حق مارنا، کسی کمزور پر تشدد کرنا یا کوئی ظالم حکمران آتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سیاق و سباق میں اس لفظ کے استعمال کی کیا منطق ہے؟ عربی زبان اور خاص طور پر اس ماخذ کے فلسفے میں ظلم کا تصور بہت وسیع اور گہرا ہے۔ لغوی اعتبار سے ظلم کی اصل تعریف ہے کسی چیز کو اس کی درست اور حقدار جگہ سے ہٹا کر کسی غلط جگہ پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک انتہائی قیمتی اور سنساز سرجیکل آلہ ہو، یعنی سرجیکل اسکیلپل، اور آپ اس سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو آپ اس آلے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اسے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کی قدر اور اس کے حقیقی مقصد کو ضائع کر دیا۔ واہ، یہ بہت ہی زبردست مثال دیا آپ نے۔ اب انسان کو دیکھیں۔ انسان کو اس کائنات میں ایک بہت بلند مقام، شعور اور آزادی دی گئی ہے۔ بالکل۔ اس کا ذہن، اس کی روح اور اس کی عقیدت صرف اس ذات کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے جس نے اسے تخلیق کیا اور جو کائنات کا حتمی مالک ہے۔ اب اگر انسان اپنے اس بلند مرتبے کو گرا کر اپنی عقل اور اپنی روح کو ایسی چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے جو خود بے جان، بے اختیار یا فنا ہونے والی ہیں، جیسے وہی دولت، شہرت یا مٹی کے بت۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کسی دوسرے پر نہیں بلکہ اپنی ہی ذات، اپنی عقل اور اپنے شعور کے ساتھ کیا جانے والا ظلم ہے۔ انسان اپنے وقار کو ان چیزوں کے سامنے روند دیتا ہے جو اس کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تشریح ہے۔ مطلب آپ نے اپنے وقار کی تاج پوشی ایک بیکاری کے سر پر کر دی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے اپنے وجود کی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی عقیدت اور مکمل توجہ ایک ایسی جگہ رکھ دی جہاں اس کا کوئی مصرف ہی نہیں تھا۔ تو اگر ہم اب تک کی اس تمام گفتگو اور تجزیے کو سمیٹیں، ان تینوں آیات کے سفر کو دیکھیں، تو یہ واقعی انسانی نفسیات کی تعمیر نو کا ایک کمال کا تسلسل ہے۔ بالکل ایک مکمل نقشہ ہے۔ سب سے پہلے ایک ایسے میڈیکل ایکس رے کے ذریعے جس کا نام موت ہے، انسان کے اندر موجود شک کی تمام دھندلاہٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ آخری اور حتمی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔
پھر جب حقیقت واضح ہو گئی تو ایک قطب نما کی طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا اندرونی رخ اور اپنے مقاصد صرف اور صرف اسی ایک حقیقت کی طرف موڑ دے، چاہے ارد گرد مغناطیسی مداخلت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں اس غیر منطقی رویے کو رد کیا گیا کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جو اسے کوئی حقیقی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اپنی بلند ترین روح کو ان بے اختیار چیزوں کو سپرد کرنا کائنات کی سب سے بڑی ناانصافی اور اپنی ذات پر ظلم ہے۔ یہ واقعی عقیدے، منطق اور انسانی نفسیات کا ایک مکمل اور جامع نقشہ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ متن محض چند روایتی عقائد کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کو واضح، مرکوز اور مکمل طور پر آزاد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ آزادی۔ یہ انسان کو دنیا کے فرضی خوف اور جھوٹی امیدوں کی غلامی سے نکال کر ایک ایسی حقیقت سے جوڑتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور اس آزادی کے تصور کو دیکھتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک خیال ذہن میں بار بار ابھر رہا ہے۔ اصول کا اطلاق بہت حیران کن ہے۔ ہم نے بات کی کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو جو نہ فائدہ دے سکیں نہ نقصان۔ بالکل۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں ایک انسان اپنی روزمرہ کی کتنی توانائی، کتنا وقت اور اپنے ذہن کا کتنا سکون ان چیزوں سے منظوری یعنی ویلیڈیشن حاصل کرنے میں ضائع کر دیتا ہے جن کی اس کی حقیقی فلاح میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ تو ہر انسان کی کہانی لگتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے الگوریدمز، معاشرے کے بنائے ہوئے مصنوعی معیاروں اور ان لوگوں کی داد و تحسین کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں جو بظاہر بہت بااختیار لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری خوشی، ہمارے باطنی سکون اور ہمارے حتمی انجام پر ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم آج بھی اس تصویر والی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سیکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اندر سے ہمارا سکون اور ہماری توانائیاں مکمل طور پر جم چکی ہیں۔ ہم روزانہ کتنی بار اپنی ذات پر یہ ظلم کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور خود احتسابی کا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا اور نئے دروازے کھولے گا۔ اس تفصیلی جائزے یا ڈیپ ڈائیو کو ہم اسی قطب نما، اسی تصویر اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ یہاں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس تجزیے کے بعد ان بے اختیار مجسموں اور حقیقی طاقت کے درمیان موجود فرق پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے سوچتے رہیے اور دریافت کرتے رہیے۔